لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی موسلادھار بارش، مظفر گڑھ، رنالہ خورد، اٹھ شریف، خانپور، حجرہ شاہ مقیم میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ اوکاڑہ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جاں بحق، ایک لڑکی جھلس گئی۔ ڈسکا میں بارش کے بعد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ راجن پور میں سیلابی ریلوں سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، این ڈی ایم اے کی رپورٹ بھی جاری۔ 26 جون سے 12 جولائی تک 104 افراد جاں بحق، پنجاب میں 39، خیبر پختونخوا میں 31 اموات ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشیں، پشاور میں یالہ باری، بارش سے سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ لکی مروت کے علاقے دولت خیل میں بارانی پانی کے جوہر میں نہاتے ہوئے 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں رحیم اللہ اور فہیم اللہ اور فہد اور حماد آپس میں بھائی تھے۔ بچوں کی عمریں 8 سے 12 سال کے درمیان ہیں۔ مالاکنڈ، کوہاٹ، جمرود میں مختلف حادثات کے دوران 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مالاکنڈ میں دیوار گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق ہوئیں۔ جمرود میں 2 بچیاں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں، ایک کی لاش نکال لی گئی۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران کمرے کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ لوئر دیر میں شدید بارش اور طوفان کے باعث بجلی کا نظام درہم پڑا۔ کراچی میں ناقابل رہائش اور مخدوش عمارتوں کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری۔ 34 عمارتیں خالی کرا لی گئیں، مزید 25 عمارتیں خالی کرائی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا معاوضے کے طور پر 3 ماہ کا کرایہ دینے کا فیصلہ۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی سروے۔ پیپلز پارٹی نے نجکاری اداروں کی بندش اور حکومتی دفاتر میں رائٹ سائزنگ کی مخالفت کر دی۔ پیپلز پارٹی نے مختلف سرکاری اداروں کی بندش پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ پی پی کی اسٹیل ملز، یوٹیلیٹی سٹورز اور نرسنگ کونسل ختم کرنے کی بھی مخالفت۔ پیپلز پارٹی سفیران کو کشمیر اور جی بی کی وزارت میں ضم کرنے کی بھی مخالفت۔ سول سرونٹس ایکٹ میں مجوزہ تبدیلی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اگلے 16 روز کے لیے پیٹرول 6 روپے 7 پیسے مہنگا ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 27 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 74 پیسے کی کمی متوقع۔ خیبر پختونخوا کی جو حالت ہے اس کو کسی سروے کی ضرورت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل۔ کل تک گیلپ سروے پر بھنگڑے ڈالنے والوں کو آج اپنے بارے میں آیا گیلپ سروے برا لگ رہا ہے۔ گیلپ سروے خیبر پختونخوا میں 12 سالہ جعلی تبدیلی کے منہ پر تمانچہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے 73% عوام نے گنڈا پور سرکار کو چارج شیٹ کیا ہے۔ کے پی کے عوام پر جعلی انقلابی تقریروں اور جھوٹے فلسفوں کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ سرکاری اسپتالوں میں ہیپاٹائٹس کی ادویات غائب۔ غریب مریض مفت ادویات کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ پاکستان کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میو ہسپتال سے 2 ماہ سے ہیپاٹائٹس کی ادویات ناپید۔ مریض باہر سے مہنگے داموں ادویات خریدنے پر مجبور۔ اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں بھرتیوں کو مبینہ بے ضابطگیوں پر گرفتار چیئرمین ڈاکٹر محمد علی اور ڈائریکٹر HR ڈاکٹر اخلاق ملک کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے دونوں کو FIA کے حوالے کر دیا۔ چیئرمین PARC ڈاکٹر غلام محمد علی پر آڈٹ اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے ادارے میں بھرتیوں میں مروجہ طریقہ کار نظر انداز کیا۔ مقدمے میں ڈاکٹر غلام محمد علی سمیت PARC کے 19 سائنسدان اور اعلیٰ افسران نامزد۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی تقسیم سے متعلق کیس کی سماعت فیصلہ محفوظ۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، ANP سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے وکلاء پیش۔ وکیل کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا جو مخصوص نشستوں والی ایکسرسائز ہو چکی وہ ریورس نہیں ہوگی۔ نون لیگ کے وکیل نے کہا JUI اور ہماری سیٹیں برابر ہیں تو مخصوص نشستیں برابر کیوں نہیں ہو سکتی۔ نیر بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا مخصوص نشستوں کی تقسیم کا معاملہ JUI اور نون لیگ کے درمیان ہے۔
नाजायज भर्तियां और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली गिरफ्तार। डायरेक्टर HR इखलाक भी गिरफ्तार। मुल्जिमान ने गैर कानूनी तौर पर अपने 70 रिश्तेदारों को भर्ती किया था। FIA एंटी करप्शन सर्कल के दर्ज मुकदमे में PARC के 19 साइंसदान और आला अफसर भी नामजद। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम PTI हुकूमत से सख्त नाराज। गैलप सर्वे के मुताबिक 52% शहरियों को तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र होने का यकीन। 40% लोगों का कहना है कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है। सरकारी नौकरियां मेरिट की बजाय ताल्लुकात की बुनियाद पर देने की शिकायत। सर्वे में फरवरी से मार्च तक 3000 इंटरव्यू किए गए। 67% अवाम गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत का सामना। गैलप सर्वे मोर के मुंह में सांप है। मरियम नवाज गैलप के मुंह में बैठकर जहर उगल रही हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं गैलप का सर्वे फॉर्म 47 की हुकूमतों की ईमा पर तैयार शुदा है। गैलप गैर जानिबदार है तो मरियम बीबी की तबाहकारियां और जनूबी पंजाब की महरूमियां भी दिखाए। गैलप ने सिंध में कच्चे के डाकुओं और कराची की गंदगी पर अवामी राय क्यों नहीं ली? वोट चोर सर्वे जैसे हथकंडों से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार का आलमी अमन सलामती और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सलामती काउंसिल के दौरे सदारत में प्रोग्रामों पर रोशनी डाली। दोनों रहनुमाओं का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में मुलाकात पर इत्तेफाक। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट की मौसर अदायगी में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का इयादा। इसहाक डार SCOs वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तानी हम मनसब का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला आज ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर होने वाली सहमुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मोहसिन नकवी ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पीका एक्ट पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया। ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवा दी। कहा पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते ख़तरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात की धमकियाँ मिल रही हैं। आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। लाहौर का एक और रिहायशी हनी ट्रैप का शिकार। बिलाल को कच्चे के डाकुओं ने कश्मोर बुलाकर अगवा कर लिया। मुगवी पर तशद्दुद की वीडियो अहल खाना को भेज दी। डाकुओं का मुगवी की रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान का मुतालबा। हरबंसपुरा पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में कयूमाबाद चुरंगी के करीब तेज़ रफ्तार बस उलट गई। 13 मुसाफिर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कोच का ड्राइवर टोकन टाइम खत्म होने पर दूसरी कोच से रेस लगा रहा था। हादसे की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। कोच उठाने के लिए हैवी मशीनरी तलब। सदर ट्रंप रूसी हमनसब से मायूस। मैरीलैंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सदर प्यूटन बातें अच्छी करते हैं लेकिन बमबारी भी करते हैं। हमें यह रवैया पसंद नहीं। टैरिफ की वजह से अमेरिका में पैसा आ रहा है। मुआशी अदद-ओ-शुमार मुस्बत रिकॉर्ड हो रहे हैं। गुज़िश्ता माह 25 अरब डॉलर की आमदनी हुई।
امریکہ نے تارکین وطن کے خلاف پالیسی کو مزید سخت بنا دیا۔ تارکین وطن کو 24 کی بجائے صرف 6 گھنٹے کے نوٹس پر ملک بدر کیا جائے گا۔ ہنگامی حالت میں یہ وقت 6 گھنٹے سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ فیصلہ سپریم کورٹ کے حالیہ حکم نامے کے بعد کیا گیا۔ امیگریشن وکلاء نے خبردار کیا، یہ تبدیلی ہزاروں افراد کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے جو اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے۔ دہشت گردی اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 76 فلسطینی شہید۔ امداد لینے کے لیے جمع 38 افراد بھی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ المواسی میں اسرائیلی ڈرون حملے میں 5 افراد شہید، 20 زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ کے علاقے نصیرات میں پانی کی تقسیم کے مرکز پر اسرائیلی حملے میں 10 بچوں سمیت درجن سے زائد فلسطینی جان سے گئے، 17 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ امریکی ریاست کینٹکی کے شہر لیکسٹن میں چرچ کے اندر فائرنگ، 2 خواتین ہلاک، پولیس اہلکار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہلاک ہونے والی ایک خاتون کی عمر 72، دوسرے کی 32 برس تھی۔ برطانیہ میں گرمی کی شدت برقرار، سال کی تیسری ہیٹ ویو سے شہریوں کا برا حال۔ مڈ لینڈز، جنوب اور مشرقی انگلینڈ کے لیے ہیلتھ الرٹ جاری۔ انگلینڈ اور ویلز میں درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شمالی آئرلینڈ میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔